بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محترم حاضرین، سورۃ الاخلاص گزشتہ ہفتے کے درس میں اس کی ابتدائی کچھ باتیں فضائل کے حوالے سے، اس سورت کی جامعیت، اس کی اہمیت کے حوالے سے بیان کی گئی. یہ سورت جیسا کہ حسن درجے کو پہنچنے والی بعض روایات میں مذکور ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ رب کی شناخت یا پہچان اور اس کا تعارف اس سورت کے حوالے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی 5 انتہائی جامع صفات بیان کی گئی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ احدیت کا حامل ہے، وہ الصمد ہے. ساری مخلوق اپنی ضروریات، مسائل، مشاکل کے حل کے لیے اس کی طرف قصد و ارادہ کرتے ہیں. وہ کسی کا محتاج اور کسی کا ضرورت مند نہیں ہے. اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اور اس کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں ہے. یہ 5 جامع صفات اس طریقے سے اس مختصر سی صورت میں پیروئی ہوئی ہیں کہ رحمان کی صفت بالکل کھل کر واضح انداز میں آج سامنے آتی ہیں، جس کی تفصیل قرآن کے 1/3 حصے میں پھیلی ہوئی ہے. اسی لیے اس سورت کو تعدل ثلث القرآن صحیح احادیث میں کہا گیا کہ یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے مساوی ہے. فضائل میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جو شخص اس سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا. مسلم شریف کی روایت کو واقعے کی شکل میں ہم نے پڑھا. اسی طریقے سے جو شخص دن میں 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. جیسے جیسے 10 بڑھے گا، گھر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس سورت کو جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا، یہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. اسے توحید علمی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ یہ توحید علمی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون توحید عملی، توحید علمی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الاخلاص کا نام دیا گیا. اس کے اور بھی کئی نام ہیں. ایک نام جو مشہور ہے سورہ اخلاص، اور ایک قل ھو اللہ احد. اس کے علاوہ اس سورت کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں. اساس یعنی بنیاد، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں اسلام کی بنیاد یعنی توحید کو بہت مضبوط انداز میں اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الاساس. اسی طرح اس کا ایک نام السورۃ الصمد ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے اسم کریم الصمد کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے. بعض علماء نے، جیسے التحریر والتنویر کے مفسر شیخ علامہ ابن عاشور نے اور بھی کچھ علماء کے حوالے سے بعض ناموں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے سورۃ التوحید، سورۃ التجرید، اور کچھ نام جو اہل علم کی جانب سے مذکور ہیں. چنانچہ اس کے تعدد ناموں کی کثرت اس کی فضیلت کی کثرت یا پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں. آئیے اس سورت پر ایک نظر ڈالیں اور غور کریں کہ کیوں یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیوں اس سورت کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کی صفت اس میں سمٹی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی انتہائی جامع، اپنے الفاظ میں مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع سورت کہلاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے دیکھیے قل ھو اللہ احد. لفظ اللہ اسم الجلالہ کا تھوڑا سا تذکرہ اس سے پہلے اور بعض پچھلے کچھ دروس میں کیا جا چکا ہے. آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. احد لغت میں احد کا معنی واحد ہی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ واحد، اثنین، ثلاث جب ہم گنتی کی شروعات کرتے ہیں تو گنتی کی شروعات کے لیے لفظ واحد کا استعمال ہوتا ہے، اور احد کا استعمال گنتی کے اعتبار سے نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہے، یعنی گنتی کا خاتمہ بس اکیلا ہے.
اس معنی میں احد کا استعمال ہوتا ہے، یعنی وطر۔ شیخ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الاحد کا معنی یہ ہے الواحد الوطر الذی لا شبیہ لہ ولا نظیر ولا صاحبۃ ولا ولد ولا شریک، کہ وہ ذات جو ایک ہے، وطر ہے طاقت، تنہا اکیلی، جس کا کوئی شبیہ مشابہت رکھنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا پارٹنر، ساجھیدار اور شریک ہے۔ یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وضاحت کے لیے میں نے 3 الفاظ مترادف کے طور پر استعمال کیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک جلیل القدر نام ہے، الاحد اور الواحد۔ الاحد قرآن کی اس آیت میں آیا ہے قل هو اللہ احد، اور واحد جو ہے وہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ الواحد جو ہے الواحد القہار، کئی جگہ القہار کے ساتھ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہیں اس کے علاوہ بھی ہے، إِنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَہَّارُ، اللہ هو الواحد القہار۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کی جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، انسانوں میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، سب آگے، ہاں، دوسری جتنی بھی موجودات اور مخلوقات ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین منفرد ہے، اپنی علیحدہ شان رکھتا ہے ہر اعتبار سے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الاحد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے جو کہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مثل ہو، شیء من الاشیاء، اشیاء میں سے کوئی بھی چیز، مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اس کے جیسا کوئی ہو، اس کی نفی کرتا ہے یہ نام احد۔ وہ اکیلا ہے، کوئی چیز، کوئی مخلوق اس کے جیسی نہیں ہے۔ فہو احد قل فی کل ما هو لہ، چنانچہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ہے، اللہ کی صفت، اللہ کی ذات، اللہ کے کام، جس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے، ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی مخلوق، کوئی چیز اس کے جیسی بالکل نہیں ہے۔ علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں الواحد الاحد، اللہ کا یہ جو نام ہے واحد احد، یہ وہ ہے وہ الذی توحد بجمیع الکمالات، یہ وہ ذات ہے جو تمام کمالات یعنی خوبیاں، تمام کمالات میں منفرد ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، بحیث لا یشارکہ فیہا مشارک، اس حیثیت سے کہ کوئی بھی شرکت کرنے والا اس میں شرکت نہیں رکھتا۔ ویجب علی العبد عبید توحیدہ، اب جب یہ نام ہے اس کا تو اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کی توحید کو واجب سمجھیں، لازمی طور سے اختیار کریں، عقیدے کے اعتبار سے بھی، زبان اور قول کے اعتبار سے بھی، افعال و عمل کے اعتبار سے بھی، جو اللہ رب العالمین کو مقام دے میں اپنے دل میں، اپنے اعمال سے، اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنی زبان کے کلمات کے ذریعے سے، کسی اور کو اس میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ کرے، اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اعتراف کریں کہ کمال مطلق اس کے لیے، مطلق کمال اسی کے لیے ہے، اور وہ وحدانیت کے ساتھ متفرد ہے، نتیجے میں اپنی عبادات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے لیے اپنے کلام پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس کو ثابت مانیں، اس کو کیا نام ہے، اس پر ایمان رکھیں، جیسے اللہ نے بیان کیا ہے ویسے ہی مانیں۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ میں نے یہ آیت پڑھی، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں کچھ روایتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے ناموں کو بعض دعاؤں میں ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پہ امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کو ایسا کرنے کا حق، اختیار یا جواز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اس نے مجھے جھٹلایا، وشتمنی، اور مجھے برا بھلا کہا، گالی دی یعنی برا بھلا کہا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی روا، جائز اور درست ہرگز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ مجھے جھٹلایا اور مجھے برا بھلا کہا، تو اس کی وضاحت آگے اللہ نے خود فرمائی، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اس کا مجھے جھٹلانا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جس طرح سے مجھے اس نے شروعات میں پیدا کیا پہلی مرتبہ،
دوبارہ نہیں لوٹائے گا. ہاں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ, حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان کیا ہے؟ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ, ہاں اس کے دوبارہ پڑھنے سے آسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ کوئی کام ہمارے لیے پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے, دوبارہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, دوبارہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ بھی دوبارہ کرنے سے زیادہ آسان ہی تھا. یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے سب آسان ہے. چنانچہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ, اور رہا یہ اس کا جھٹلانا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا, یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کا مجھے برا بھلا کہنا, گالی دینا, تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, کہ اس نے بیٹا بنا لیا. بیٹا ہونا ایک چیز ہے, بیٹا بنانا ایک چیز ہے. اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. ابھی ہم اس صورت میں پڑھیں گے لم یلد, ہاں, اور بعض آیتوں میں ولم یکن لہ ولد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس کی ذات سے پیدا ہوا ہو نکل کر. جیسے انسان کے بچے انسان سے پیدا ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, اس طریقے سے اللہ کا کوئی نسل, کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نکلا نہیں ہے, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ کہہ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے نکلنا کہ پیدا ہوا, اور ایک ہے کہ پیدا تو نہیں ہوا لیکن بنا لیا. نصارہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو ان کے ہاں بڑا اختلاف ہے کہ بیٹے کس طریقے سے ہیں, اس کی تشریح میں بھی. تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کی ذات سے پیدا ہوا. کیسے, اس کی تشریح ان کے ہاں الگ الگ ہے کہ حضرت جبرائیل نے جو روح پھونکی اس کی کیا حیثیت تھی, وہ ناسوت تھے پھر لاہوت ہو گئے. ہاں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان پیدا ہوئے, کچھ لوگ کہتے ہیں, بعد میں ان کی ناسوسیت جو ہے لاہوتیت میں, یعنی مخلوقیت جو ہے خالق کے اس میں بدل گئی. اس طرح سے ان کے ہاں الگ الگ بہت ساری الٹی سیدھی تشریحات ہیں, اور سب کے سب غلط ہیں. تو اللہ رب العالمین سے پیدا ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. تو کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا, وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے, اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, میں الاحد ہوں. آگے ہم تشریح پڑھیں گے. احد اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. ہاں ہمارے یہاں لوگ فضائل میں پڑھتے ہیں, میں نے اکثر یہ بات کہی اور اس سے پہلے والے ہفتے میں تھوڑا وضاحت سے بیان کی کہ فضیلت کے اعتبار سے ہم ان صورتوں, ان ناموں کا اعادہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں, لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ کر اس کے معنی اور مفہوم کے خلاف عقائد رکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ابھی وضاحت ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ بیٹا بنا لیا, حالانکہ میں احد ہوں, الصمد ہوں. لم الد ولم اولد, نہ میں نے بیٹا جنم دیا اور نہ میں جنم دیا گیا ہوں, نہ میں کسی کا بیٹا ہوں, یعنی نہ کوئی میری اصل ہے نہ میری نسل ہے, یعنی شاخ اور نکلی ہوئی نسل ہے. میں کسی نسل سے پیدا نہیں ہوا اور مجھ سے کوئی نہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. تو کہا لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد, اور میرا کوئی ہمسر اور کفو نہیں ہے. ان کی تشریحات ہم سورہ میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے, جسے علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے. اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہا تھا اللہ سے, اللہ کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا, اس کے الفاظ تھے اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد, کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اللہم انی اسألوک, پروردگار اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ بانی اشہد, اس وجہ سے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا بانی اشہد انک انت اللہ, کہ تو ہی اللہ ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی لائق عبادت معبود برحق ہے ہی نہیں. اس کے بعد الاحد الصمد, تو تنہا ہے, اکیلا ہے, متفرد ہے. ہاں الصمد ہے یعنی ہر اعتبار سے کامل ہے اور ساری مخلوق تیری محتاج ہے, تو کسی کا محتاج نہیں. الذی لم یلد ولم یولد, جس نے نہ بیٹا جنم دیا اور نہ کسی سے جنم دیا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی کف, اس کا ہمسر, مماثل, جوڑ والا کوئی ہے ہی نہیں.
جب اس نے یہ کلمات کہے، یہ اس صحابی کے قول ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے سنا ان کلمات کے ذریعے سے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا قالا، وہ راوی کہتے ہیں حضرت بریدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا، الذی اذا دعی بہ اجاب، وہ نام کہ جب اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ کئی اقوال میں سے علامہ ابن حجر العسقلانی وغیرہ کہتے ہیں کہ بعض روایات کو نقل کر کے کہ اللہ کے یہ دونوں نام ملائے جائیں اگر، الاحد الصمد، تو یہ اسم اعظم ہے۔ اقوال ہیں اس میں متعدد، کچھ لوگ الحی القیوم کو کہتے ہیں، کچھ لوگ الصمد کو کہتے ہیں، کچھ اللہ لفظ اسم الجلالہ کو کہتے ہیں، کچھ اس کو کہتے ہیں، بعض اور بھی ناموں کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، علامہ ابن حجر ان دو ناموں کے لیے جو روایتیں منقول ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ سب سے مضبوط ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ الاحد الصمد، یہ دونوں نام ملا کر اللہ کو پکارا جائے، یہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہاں، تو یہ دو تین دلیلیں اس معنی میں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، اس میں کریم ہے اور بہت ہی شرف والا اور انتہائی جامع نام ہے۔ چنانچہ بعض اہل علم نے موسوعہ میں بعض علماء کے قول کو نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کہ اللہ احد ہے، اس کی احدیت اور اس کی وحدانیت، اللہ احد ہے کا مطلب وہ واحد ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ احد کا لفظ اور واحد کا لفظ اللہ کی وحدانیت کا اس بات کرتا ہے۔ کیسے؟ ربوبیت میں بھی کہ رب ہونے میں اللہ ایک ہے، الوہیت میں بھی، الہ ہونے میں بھی اللہ اکیلا ہے، اور اسماء و صفات اپنی خوبیوں اور کمالات میں بھی، اپنی ذات میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ شیخ کہتے ہیں، یہ موسوعہ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے تین امور پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں، الاحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام تین امور پر، تین عظیم امور پر، تین عظیم باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی بات نفی المثل والند والکفء فی جمیع الوجوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مثل، مثیل، اور ند ہمسر، جوڑ والا، مقابل، کف اس کی برابری کرنے والا، ہمسر، ہاں، اس کی نفی کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی برابری کرنے والا، اللہ رب العالمین کا مثل اور مساوی کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا، اس کے مماثل، اس کے مساوی، اس کی جوڑ کا، اس کے برابر کا، اس کے مقابل کا، سارے معنی آ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم نے مان لی کہ فلاں چیز میں کوئی مخلوق اللہ کے جیسا ہے تو ہم نے اللہ کو احد نہیں مانا۔ ہاں، آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اور کہہ رہے ہیں وَإِثْبَاتُ جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ بِحَيْثُ لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا صِفَةٌ وَلَا نَعْتٌ دَالٌ عَلَى الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ۔ احد کا ایک دوسرا معنی کہ دوسری چیز جس پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ تمام صفات کمال، جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ کے سزاوار اور لائق و زیبا جو ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ احد سے یہ معلوم پڑتا ہے، تبھی تو وہ منفرد ہوگا نا، اس کے اندر خوبیاں ہوگی، ہر خوبی ہوگی، تبھی دوسروں سے ممتاز و منفرد ہوگا۔ تو تمام صفات اس کے لیے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی خوبی اور ایک بھی صفت، ایک بھی صفت، وہ صفات جمال ہو یا صفات جلال ہو، کوئی ایک بھی صفت ادنا سی بھی کم نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو احد سے ثابت ہو رہی ہے بنیادی عظیم امور کے طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات اور خوبیاں ہیں ان میں سب سے آخری درجے کی عظیم اور کامل جو انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے وہ صفات ہے۔ جو بھی خوبی اور صفت مانے اللہ رب العالمین کی، وہ ساری صفات اور خوبیاں ہیں، اور ہر خوبی اپنی منتہا انتہا درجے کو ہیں، اس میں بال برابر بھی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کمی ہوگی تو اس کی احدیت، اور آگے ہم پڑھیں گے سمدیت میں بھی کمی آ جائے گی، اور اللہ رب العالمین میں کوئی کمی نہیں ہے۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ احد اور احد ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان منفرد ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے ایک جگہ تشریح کرتے ہوئے احد کا معنی میں بڑے جامع جملے کہے، 2-3 لائن ہیں، لیکن اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنے سماج اور معاشرے کو، آج وہ مسلمان جو اس صورت کو پڑھتے ہیں، فضائل کے اعتبار سے اس کو بار بار دہراتے ہیں، سنن و نوافل میں اس کی تکرار کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ ہم کو اس تشریح سے سمجھ میں آئے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ الاحد یعنی الذی تفرد بکل کمال، احد وہ ذات ہے جو ہر کمال کے ساتھ متفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ہاں، بکل کمال، ہر کمال میں، و مجدن، ہر مجد اور بزرگی میں، شرافت میں، و جلال، جلال میں، و جمال، جمال میں، حمد میں، حکمت میں، رحمت میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صفات کمال ہیں، جتنی بھی صفات کمال ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا اور بعض علماء نے لکھا کہ احد وہ ہے جو اکیلا ہے، اور ہم نے جو تشریح کی اس میں بھی بیان کیے کہ وہ اسماء و صفات میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ربوبیت میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، الوہیت میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن آگے کہتے ہیں فلیس لہ فیہا مثیل، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی مثیل نہیں ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ مماثل ہے، نہ نظیر، یعنی اس کے جیسا کچھ مشابہت رکھنے والا ہلکا پھلکا۔ ہاں، یہ سب قریب قریب معنی ہے، لیکن فرق بھی ہے ان کے اندر۔ نہ کوئی نظیر ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے کسی بھی حیثیت سے کوئی مناسبت رکھنے والا کہ جیسا اللہ ہے ویسا کچھ مناسبت اس کے اندر بھی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ان جملوں کو غور سے سنیے، ہاں، یہ اس کی وضاحت ہے جو ہم نے ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کہا، تو شیخ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں چنانچہ اللہ اکیلا ہے اپنی حیات میں، اپنی قیومیت میں، یعنی حی اور قیوم ہونے میں اللہ اکیلا ہے۔ اسی طریقے سے موصوف بغایت الکمال و علم ہی، اللہ اپنے علم میں اکیلا ہے، منفرد ہے۔ اللہ اپنی قدرت میں اکیلا ہے، منفرد ہے۔ اللہ اپنی عظمت میں، جلال میں، جمال میں، حمد میں، حکمت میں، رحمت میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی صفات قرآن و حدیث میں مذکور ہے، خوبیاں ہیں، ان تمام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، متفرد ہے، انتہا درجے کا ہے، کوئی اس کے جیسا، اس کے مثیل، اس کے مساوی اور ند نہیں ہے۔ ہاں، اور انتہا درجے کا ہے ہر خوبی میں، ہر صفات، جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب میں انتہا درجے کی ہے۔ اب یہ تشریح ہم نے پڑھی اور دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ ہمارے ارد گرد میں اللہ رب العالمین، ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین احد ہے، اکیلا ہے، اپنے کاموں میں، اپنی ذات میں، ہاں، اپنی حیات میں، اپنے افعال میں۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک فعل مثال کے طور پہ یدبر الامر قرآن نے بیان کیا کہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، کائنات میں تصرف کرتا ہے، ہاں، کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، نظم و ضبط اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت اور اس کی قضا اور قدر کے بغیر نہیں ہلتا۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں کتب، فلاں ابدال، فلاں غوث، ہاں، ان کے اندر یہ طاقت ہے، وہ بذات خود ہے، یا یہ مانتے ہو کہ اللہ نے دیا، اللہ تو احد کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں نے کسی کو یہ طاقت دی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ وہ لوگ مل کر غوث، کتب، ابدال کا نظام ہے، ہر اقلیم میں ایک کتب ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ابدال ہیں، ان کے اوپر جو ہے غوث ہے۔ ہاں، ایسا جو لوگ مانتے ہیں، کیا وہ اللہ کو احد مان رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح نظام چلاتا ہے فلاں فلاں بھی چلاتے ہیں۔ جو لوگ بزرگوں کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ایسے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حدیثوں میں ہے، دعاؤں میں ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مردہ، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ زندگی اور موت دے۔ اب اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا فلاں بزرگ ہوں، فلاں اور بزرگ ہوں، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ان کے پاس یہ طاقت تھی۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ جی اٹھتا تھا، لیکن کیا یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی؟ اگر کوئی ایسا مانے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی تو یہ اللہ کو احد نہ ماننا ہوگا، شرک کرنا ہوگا، اللہ کے کام کو ایک مخلوق کے لیے ثابت کرنا ہوگا، بہت اچھی طرح
بظاہر سادی بات ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس قسم کی شرکیات میں مبتلا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، سب سے عظیم گناہ، اور اس پر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العالمین احد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین اپنے کاموں میں تنہا ہے۔ اب اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کا ایک کام ہے، کوئی اللہ کے علاوہ اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک کام ہے، تو اس میں منفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی پیر، دنیا کی کوئی شخصیت یا مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ تو خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں۔ تو یہ کاموں کی میں نے ایک مثال دی، ایسی کتنی چیزیں ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس کی صفات میں، ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں متفرد ہے، احد ہے اپنے علم میں بھی، یعنی اس کا جیسا علم ہے کسی کا نہیں، ماضی، حال، مستقبل، کائنات کی ہر چیز۔ اس کو پہلے میں نے کچھ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کی صفات کو ہم سمجھنے جائیں گے تو حیرت زدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیمسٹری والوں سے پوچھئے، ایک بلوم جو ہوتا ہے جس کو غبارہ یا ہمارے ہاں مالیگاؤں میں پھگا کہتے ہیں، ایک بالشت کا ایک پھگا، اس میں 13-16 ایسا کچھ ہے، وہ تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، 13 ملین وہ الیکٹران نیوٹران کے برابر کے ذرات ہوتے ہیں۔ ایک غبارے میں 13 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے نا، 10 یا 20، 10 لاکھ کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، ایک غبارے میں 13 یا 16 جو بھی ہو ملین، تو ہمارے ایک کمرے میں کتنے ملین ہوں گے؟ ہم گن نہیں سکتے، ہمارا کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، گنتی ختم ہو جائے گی ہماری۔ صرف یہ الیکٹران نیوٹران کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کمرے کی چیزوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اب سوچئے کائنات کتنی بڑی ہے، ایک شہر سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر۔ قرآن میں ہے اللہ رب العالمین نے احصا کل شیء عددا، اللہ نے ہر چیز کو گنتی کر رکھی ہے، شمار کر رکھا ہے۔ یہ ایک چیز، ہمارے جسم میں خون ہے، بال ہیں، ہمارے کتنے بال ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے دماغ کے اندر جو سیلز ہیں اس کی تعداد آج تک گن نہیں سکے، کچھ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، کچھ نئے پیدا ہوتے ہیں۔ خون کے ذرات کہتے ہیں، اس میں صرف خون میں 20 لاکھ پروٹین ہے، ہر ایک کے فنکشن کو آج تک انسان ہر ایک کے کاموں کو نہیں جان سکا، جن کو جانا ہے ان کے پورے کاموں سے واقف نہیں ہے۔ ایک درخت لیجئے، درخت میں کتنے پتے ہیں، پتے میں کتنی باریک عروق ہیں، عروق جس کو ہم رگ کہہ لیں، ہمارے جسم کی جیسے رگیں ہوتی ہیں، عروق شعریہ، باریک رگیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ایسی درختوں میں ہے، ان کی جڑ ہے، جڑوں میں کتنے بال ہیں، ہم ایک درخت کو گن نہیں سکتے، کائنات میں کتنے درخت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ ہم جس زبان کو جانتے ہیں کیا وہ پوری جانتے ہیں؟ میں اردو بول رہا ہوں کہ اردو سے واقف ہوں، جتنا میں جانتا ہوں وہ کم ہے، جتنا نہیں جانتا وہ زیادہ ہے، پھر بھی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ زبان جانتے ہیں۔ کوئی بھی زبان لے لو، اس کا کچھ حصہ آدمی جان کر عالم کہلاتا ہے، اس کا جاننے والا کہلاتا ہے، جبکہ زیادہ چیزیں نہیں جانتا۔ ایسے ہی فنون کی بات ہے، آئی اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، فلاں اسپیشلسٹ، زندگی کھپا دی ایک آنکھ کے عضو کا فنکشن جاننے کے لیے، اس کا علاج پرکھنے کے لیے، کب کون سی خرابی کیسے ہوتی ہے، کیا خرابی ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے، اور کون سی دوا دیں گے تو اس کا علاج ہوگا۔ اور اس کے باوجود آنکھ کا اسپیشلسٹ بہت سی بیماریوں میں اپنی علاج کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جتنا میں جانتا تھا، کر سکتا تھا، میں نے کیا اب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ مطلب یہ کہ جس کا وہ اسپیشلائزیشن رکھتا ہے، تخصص، اختصاص رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات کنفرم ہے، وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتا، کچھ جانتا ہوں۔ تو بندے کا علم اس طرح کا ہے۔ اب اللہ رب العالمین جب کہہ رہے ہیں ہم علیم، احاطہ کل شیء علما، قرآن نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، ہمارے جسم کے اندر کا، باہر کا، کوئی باریک سے باریک جرثومہ، سفید ذرات ہوں، ہیموگلوبنس ہوں، فلاں پروٹینس ہوں، یا ہمارے بال ہوں، کوئی ایک چیز، ہمارے جسم کے مسامات جو گن نہیں سکتے ہم، ایک سوراخ جو جلد میں ہے، ہر چیز کو رب العالمین نے گن رکھا ہے۔ ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا اگر غور کریں گے سنجیدگی سے۔ کتنی زبانیں ہیں اللہ رب العالمین سے، کوئی ایک زبان کا ایک لفظ، ایک حرف، اس کا ایک معمولی سا، پوری کائنات میں نے جو چند مثالیں دی، یہ اور ان سے متعلق اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی ایک بال برابر بال کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔
اسی لیے تو لوگوں کی آدم کی پیدائش سے 50 آسمان و زمینوں کی پیدائش سے 50 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دیا. یہ اللہ کے علم کامل ماضی مستقبل تمام چیزوں کو جاننے کا مظہر ہے کہ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے کون کیا کرے گا, کون کیسا ہے, اسی لیے لکھ دیا. ہمارے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں نے گناہ کیا پھر مجھ کو عذاب کیا, تو اس کا جواب یہی ہے, ایک سیدھا سمپل اور بالکل سرل اور سمجھ میں آنے والا, کوئی نہ مانے الگ بات ہے, کہ اللہ نے لکھا اس لیے وہ برائی نہیں کر رہے ہیں فلاں اور فلاں. کافر اس لیے کفر نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے. کافر کفر کرنے والا تھا, چوری کرنے والا تھا, زانی زنا کرنے والا تھا, یہ اللہ کو معلوم تھا اس لیے لکھا. تو علم ہونے کی وجہ سے لکھا, لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک جواب اللہ کے, میں ایک صرف اللہ کی ایک صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے علم میں احد ہے, اکیلا ہے, متفرد ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام غیوب کو جانتے تھے, تو وہ علم میں اللہ کا مماثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے رہا ہے. نتیجہ کہ ایسا ماننے والا شخص اللہ کو احد نہیں مان رہا ہے, وہ قل ہو اللہ احد پر ایمان نہیں رکھتا, سمجھا ہی نہیں ہے, تو اس کی فضیلت کہاں سے ملے گی؟ اگر کوئی رافضی شیعہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو ساری چیزیں معلوم تھی, اگر کوئی نقشبندی قادری جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتا ہے, کوئی اور سلسلے والا اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو غیبیات کا علم تھا, لوح و قلم سب ان کے سامنے تھے, اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق وہ کافر ہے. اللہ کے نہ صرف احد نام کا انکار کر رہا ہے, قرآن اور حدیث کی بہت ساری نصوص کا رد کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. اس طرح سے آپ غور کرتے جائیے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم میں, اپنے کاموں میں, اب اولاد دینا, بارش برسانا, بیماری دینا, شفا دینا, یہ اللہ کے کاموں میں سے ہے. کسی کی پیدائش, کسی کی وفات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اس کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے سب کچھ, وہ کرتا ہے. اگر ایسے کتنے کام ہیں غور کرتے چاہیے. ان کاموں میں سے کسی بھی کام کو کسی بھی درجے میں اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی کرتے ہیں, اولاد اللہ دیتا ہے, فلاں بزرگ بھی دے دیتے ہیں یا دلا دیتے ہیں, ایسا بھی مانے, تو اللہ کو احد نہیں مانا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مسلمانوں میں سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھنے والے کتنے ہیں اور اسے ماننے والے, اس کے مطابق چلنے والے کتنے ہیں, تو اور زیادہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ احدیت کے معنی میں کتنی جامعیت ہے اور اس احدیت کے ماننے سے کیا کیا چیزیں لازم آتی ہے. یہ شیخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر نے شرح اسماء الحسنہ میں بڑے بہترین انداز میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم احد اور واحد مانتے ہیں, جو اللہ کے ناموں میں سے, اسماء الحسنہ میں سے ہے, تو ان کی دلالتوں کی کچھ چیزوں کو ملخص کر کے انہوں نے 7-8 نکات بیان کیے. میں اس کو سرسری طور سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ احد جب ہم کہہ رہے ہیں تو احد کیا معنی. تو پہلی بات کہی کہ احد کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مثلیت کی, ند اور کفو ہونے کی ہر اعتبار سے نفی کر رہے ہیں. اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, مطلب اللہ رب العالمین کا کوئی مثل نہیں ہے, کوئی جوڑ والا نہیں ہے, کوئی اس کے مساوی, مکافی, ہم پلہ, مقابل, اس کا سامنا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور ہر اعتبار سے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں, ہر اعتبار سے. ربوبیت میں یعنی اللہ جو کام کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں. الوہیت عبادات کا جو حقدار ہے, سجدہ, نماز, روزہ, دل کا خوف, اللہ سے امید, توکل, اور ظاہری باطنی, قولی فعلی, جتنی عبادات ہیں سب کا حقدار صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. اگر کسی نے اور کسی کو عبادت کا مرکز بنایا, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, عبادت ہے. اللہ کی بجائے کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا, دعا مانگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر دعا مانگی, تو وہ مشرک ہو. اللہ اپنی ذات میں تو وہ مشرک ہو جائے گا, احدیت کے خلاف ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں اہل تصوف اور بہت سارے بریلوی اور بہت سارے میں نے دیکھا دیوبندی بھی. میں نے ایک بڑے عالم کا اپنے پڑھنے کے زمانے میں خطاب سنا, دیوبندی عالم تھے. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا اولو ما خلق اللہ نوری, حدیث کے نام پر یہ مشہور ہے, من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے.
تو انہوں نے کہا تقریر میں، وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم، انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث تو جھوٹی ہے، موضوع ہے، لیکن اس کا مضمون صحیح ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کہ کچھ اقوال صحیح ہوتے ہیں، ہاں، لیکن وہ حدیث نہیں ہوتے، اور لوگ حدیثوں جیسے ایک مشہور چیز ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم کے حصول اور اس کی ترغیب دینے کے لیے ٹھیک ہے، ہاں، لیکن حدیث نہیں ہے۔ تو بعض باتیں درست ہو سکتی ہیں حدیث نہ ہوتے ہوئے، لیکن نہ یہ سند اور متن کے اعتبار سے حدیث ہے، اور نہ ہی جو ہے مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے، بلکہ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو انسان و جن کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہوا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس معنی کی دوسری آیات و احادیث، یہ ان معنی والی آیات و احادیث کے خلاف بھی ہے یہ حدیث کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ لمبی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے نکالا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ہاں، اس میں سے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر اس کے 3 حصے اور نکالے، پھر یہ کرا کیا، اس میں لمبی تفصیل ہے، جھوٹی حدیث، من گھڑت حدیث۔ اب اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے ویسے ہی جیسے اللہ ہے، ابھی تو بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ جو بدعقیدگی کا شکار ہیں اور جس کو قرآن و حدیث نے شرک کہا، اور ابھی ہم نے ایک حدیث سنی بخاری کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ بندے کی طرف سے اللہ کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نکلے ہیں، تو یہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہر جملے کا رد ہوگا اس سے۔ جو یہ مان رہا ہے وہ سورہ اخلاص کا رد کر رہا ہے، وہ قل اللہ احد کو مان نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں وہ نور ہے، ہاں، ایک نور اللہ ہے بذات خود، ایک اس کا حجاب ہے نور، اور کائنات میں نور اسی کی طرف سے، یہ مخلوق ہے، سورج چاند ستاروں میں جو نور ہے یہ مخلوق ہے، سب اللہ کے منور کرنے سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے منور کرنے سے منور ہے، ایک نور نور ہدایت ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہیں، نور ہدایت ہیں، نور مجسم اس طرح سے نہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہوں۔ اگر آپ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور مان رہے ہو تو اللہ رب العالمین کے ذات کا کو احد نہیں مان رہے ہو، اس کا اللہ کا مثیل، جب اللہ کا نور بھی وہی ہے، رسول کا بھی نور وہی ہے، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے مثیل ہوئے کہ نہیں ہوئے، مثل ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کے اللہ کے جیسے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جب اللہ کے جیسے ہو گئے تو اللہ احد کہاں رہا ہے؟ آپ اللہ کو احد مان رہے ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں اللہ کے جیسے ہیں، تو اللہ کو احد ماننے کا آپ نے رد کر دیا۔ اللہ سے نکلے ہوئے ہیں تو آپ نے لم یلد ولم یولد والی ایک دوسرے معنی سے کہ اللہ سے پیدا جنم لینا یا نکلنا، ہاں، اللہ سے نکلا ہوا مان رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے لم یلد ولم یولد کا بھی انکار کیا، اور ابھی ہم پڑھیں گے الصمد کا بھی انکار کیا، اور ولم یکن لہ کفوا احد کا بھی انکار کیا۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، نور مجسم، ہاں، یا دیگر کچھ مخلوق کو کہ وہی جو مستوی عرش تا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یا نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ کو کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، وہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ سب قل اللہ احد کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان، قرآن حدیث کو ماننے والا چاہے کہیں، ہم نے کشف الشبہات پڑھا، ہاں، اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ یہ اور وہ مشرکین مکہ عقیدے میں ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں قل اللہ احد کی پہلی دلالت، احد کو ماننے کی پہلی دلالت یہ ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے اللہ کے مثل، ند اور کفو ہونے کی، یعنی اللہ کا کوئی مثیل ہو، مقابل ہو، اس کی نفی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جس کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے، کوئی مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا ہم نام کوئی پاتے ہیں آپ؟ یعنی وہ ذات اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی دستیاب ہے، موجود ہے، جس کو اللہ کا نام اور صفت دی جا سکے جو اللہ کے جیسا ہو؟
کوئی نہیں ہے. یہ استفہام انکاری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن کی بڑی جامع آیت، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. مثل کے معنی بھی جیسا، اور کا یہ بھی حرف مشابہت کو کیا ہے، حرف تشبیہ ہے، ادات تشبیہ ہے. ڈبل ڈبل لا کے تاکید اور مضبوطی پیدا کی کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں نے ابھی جو تشریحات کی کہ جو لوگ بزرگان دین کو، اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل آسان کر دیں گے، ہمارے مسائل حل کر دیں گے، قرض کی ادائیگی کر دیں گے، بیماری کی شفا دے دیں گے، مصیبت سے، آصیب سے، جن شیطان سے، فلاں اور فلاں مصیبت سے بچا لیں گے، اگر وہ یہ اس کام کو مان رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، تو کیا وہ اللہ کے جیسا نہیں مان رہے ہیں؟ مان رہے ہیں. قرآن پڑھیے، یہ ان کو سیکھنا چاہیے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. وہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کائنات میں بہت ساری مخلوقات سنتی دیکھتی ہے، ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرح نہیں ہیں، اللہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ کی صفات اللہ کے لیے خاص، ہماری صفات یا مخلوق کی صفات مخلوق کے لیے خاص. مخلوق کی صفات انتہائی ناقص، اللہ کی صفات بالکل کامل. مخلوق کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی صفات اور خوبیاں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں. دوسری صفت جو شیخ نے بیان فرمائی کہ احد سے ایک کیا معنی کی دلالت ہوتی ہے کہ بطلان التکییف. جب ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے، تو یہ جو دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی صفات اور خوبیوں کی کیفیت بیان کرنے کا باطل ہونا. یعنی ہم اللہ کو کے لیے جو جس صفت کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، سننے والا ہے، ابھی میں نے کہا دیکھنے والا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے ہے؟ اس کا رد ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ احد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم کسی چیز کو تصور یا اس کی کیفیت کو کب جان سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ جب اس کے جیسا کوئی ہوگا جس کو ہم جانتے ہوں. ایک آدمی نے شیر نہیں دیکھا تو اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے بلی کو دیکھا ہے آپ نے، مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں. بس بلی کی شکل کا شیر ہوتا ہے. بلی چھوٹی ہوتی ہے، شیر اس کے مقابلے میں 10 گنا اتنے گنا بڑا ہوتا ہے. اس کا رنگ یوں ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے. تو آپ نے جب بلی کو شیر کی مشابہت میں کسی کے سامنے پیش کر کے اس کے ذہن میں تصویر کشی کی تو ایک خاکہ اس کے ذہن و دماغ میں بنتا جاتا ہے. ایک چیز دیکھی ہوئی ہے تو دیکھی ہوئی کے جیسا نہ دیکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کو سمجھا ہے، صحیح ڈھنگ سے ہم اس کا تصور اپنے دائرہ فکر میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. احدیت کے معنی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیفیت کی نفی اور بطلان کیا جائے، رد کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی قاصر اور درماندہ عقل کے ذریعے سے غور کرنے میں جو ہے ناکام ہوگا. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رب تبارک و سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرے. ہم اگر اللہ کی صفات کے بارے میں غور کرنا چاہیں تو ہمارے انسان کے ذہن و دماغ کی سوچ اور رسائی ایک خاص حد تک ہے، اس کی ایک دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور اللہ رب العالمین کی صفات کا دائرہ نہیں ہے، وہ لامحدود ہے. ہمارے بھی میں نے علم کے بارے میں جو تھوڑی سی وضاحت کی اس پر غور کیجیے. رزق دینے کے بارے میں اللہ رزاق ہے، کتنے لوگوں کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے روزی دیتا ہے، غور کرتے جائیے، حیرت زدہ ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو ہم کو لگے گا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ اول ہے. ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ہر وجود کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، اسٹارٹ ہے، اور کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، جا کے آدم علیہ السلام پر معاملہ ٹک جائے گا. آدم علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ہمارا اسٹارٹ ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اب ہمیشہ ہمارے لیے سمجھنے کے غور کیجئے، ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹائم لیس ابتدا، ہمیشہ سے ہے، ماضی میں، ہمیشہ رہے گا مستقبل میں. یہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. لیکن اللہ الاول ہے، الآخر ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی عقل قاصر کے ذریعے سے انسان
اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں غور و خوض کی کوشش کرے گا تو یہ ناکام رہے گا، وہذا محال، یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام کمال اور خوبیوں میں متفرد ہے، اپنی عظمت میں بھی، اپنی جلال کی صفات میں بھی، لہذا کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق اس کے ساجداری اور شرکت نہیں رکھتی اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کا کوئی شبیہ اور مثیل ہے، اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے، کوئی مماثل نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات کا کوئی مشابہ اور مماثل ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر انسانی عقلوں کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ذات کی حقیقت کو سمجھ سکے جس کے کوئی مماثل نہیں ہے؟ بل کل ما یخطر بالبال من الکمال فاللہ اعظم من ذلک، بلکہ انسانی ذہن و دماغ کسی بھی خوبی کے بارے میں اگر غور کرتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے، تو اللہ کی ذات اس اچھائی اور خوبی میں کمال درجہ رکھتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس سے بہت اونچا ہے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرا یہ کہ احد کا معنی اللہ اکیلا ہے، یہ تمام صفات کمال کے اس بات اس میں شامل ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی جلال اور جمال کی کوئی صفت اور کوئی نعت اور خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ذات میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال مطلق کے ساتھ پوری کائنات میں تمام موجودات میں کے مقابلے میں متفرد اور اکیلا ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے، جتنی بھی شکلیں اور اعتبار ہو سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص، کوئی جھول، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو مطلب اللہ رب العالمین کے لیے تمام صفات، تبھی تو وہ احد ہے۔ چوتھی چیز کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، تو ابھی جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ غایت درجے کی ہیں، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ انا لہو من کل صفت من تلک الصفات اعظمها وغایتها ومنتہاها، یہی لفظ موسوعہ میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت میں سب سے عظیم، سب سے انتہا درجے کی، اور اس کے ایسا جس میں اس کے بعد کوئی مزید زیادتی کی ضرورت نہ ہو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر خوبی کامل ہے، کہیں کوئی نقص، ایک بال برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ تمہارے پروردگار تک ہی منتہا ہے، انتہا ہو جانے والی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ سننے والا ہے، تو سننے میں جو سب سے کامل صفت ہے، کائنات میں جتنی بھی آوازیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے ہیں، آواز اگر بہت تیز ہو، سائنس والے بولتے ہیں کہ کچھ خاص کلو ہرٹز تک انسان سنتا ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو نہیں سنائی دیتی۔ ابھی مچھروں کو بھگانے کی کچھ ایسی مشینیں بنائی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو، چوہوں کو، کہ ہم کو سنائی نہ دے، ان کو سنائی دے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، بلکہ وہ حدیث جو پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی رہی ہو کہ صاحب قبر کو جب عذاب ہوتا ہے تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے، حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات اسے سنتی ہے، تو دوسرے سنتے ہیں، انسان اور جنات نہیں سنتے، اس لیے کہ انسان اور جنات کے سننے کی الگ پاور اور قوت ہے۔ ہم بعض جانور اور حیوانات کو دیکھتے ہیں، ابھی زلزلہ کو دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے یہ غور کرتے ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جانوروں میں خاص تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پانی کے جانور اگر خشکی میں آئے ہیں جل تھلیے تو فوراً پانی میں بھاگتے ہیں، زلزلے سے کچھ لمحات پہلے، گویا ان کے اندر ایسا سینسر اللہ نے قدرتی رکھا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ بعض جانوروں کی قوت شامہ ہم دیکھتے ہیں، کتے سونگھنے کی ایک خاص صلاحیت رکھتے ہیں، بعض جانور دیکھنے کی دور سے طاقت رکھتے ہیں، پرندے کتنی اونچائی سے پانی میں اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں، زمین پر اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں، اور ایسے اور بھی بہت ساری خوبیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں جو خوبیاں دی ہیں، ہم ان میں تفاوت دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جانور پرندہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں فرق ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، جانور پرندہ بھی سن رہا ہے، سننے میں فرق ہے۔ جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ رب العالمین یا خالق کی جو صفات ہے وہ انتہائی کامل ہے، کائنات کی جتنی آوازیں ہیں سب کو وہ سننے والا سمیع ہے، اور ہم کچھ آوازوں کو سنتے ہیں، مخصوص آوازوں کو مخصوص حالات میں سنتے ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کسی کی توجہ زیادہ ہے، کسی کا دماغ کہیں اور ہو تو وہ کم سن رہا ہے۔ میرے ساتھ اگر دو چار لوگ اور بولنے لگے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے ہمیں۔ اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ کائنات کا ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ، ہر کیڑا، ہر پودا، ہر پرندہ، ہر درندہ اللہ سے دعا مانگے، ایک ہی وقت میں سب کی سنے گا، سب کے نیت اور جذبے کو بھی جانے گا
کہ کون کس نیت سے پکار رہا ہے رب العالمین کو. تو اللہ رب العالمین کے لیے سننا ہے تو سننے میں سب سے کامل درجہ، دیکھنا ہے دیکھنے میں سب سے کامل درجہ. کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی نگاہ سے، اس کے دید سے، اس کے آنکھ سے چھپی ہوئی اور اوجھل نہیں ہے. ومن کل صفت اکمل، اسی طرح جتنی بھی صفت ہے علم کی، حلم کی، دوسری جتنی بھی صفات ہیں سب کے سب انتہائی کامل ہیں، ہاں، اور انتہائی مکمل ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثل ہے، اعلیٰ صفات ہے. اگر اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اونچی. کوئی اس کے جیسا ہو جائے تو اعلیٰ کہاں رہے گا؟ ہاں، اگر اللہ کے جیسا کوئی ہو جائے تو اعلیٰ کہاں رہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. نمبر 5 شیخ نے بیان کیا کہ پانچویں چیز جو الاحد سے ثابت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہونا، کہ تمام نقائص، اور احدیت میں یہ خاص صفت ہے. ہم آج شاید نہ پڑھیں، آگے کچھ اقوال الاحد اور الصمد کو جب جوڑیں گے تو وہاں یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی کہ دونوں ناموں کو ساتھ میں لانے سے کیا جامعیت اور کیا معنی نکل رہا ہے. شیخ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ احد کے معنی، احد کے نام سے جو دلالت ملتی ہے کہ تمام نقائص اور عیوب سے وہ منزہ ہے، کیونکہ نقائص اور عیوب کی جو صفات ہیں وہ مخلوقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مخلوق کے ساتھ جڑی ہے، اسی لیے وہ ناقص ہیں. اما الاحد سبحانہ رہا وہ ذات جو احد ہے تو وہ تمام کمال، عظمت، جلال میں منفرد ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے اور اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. معنی یہ ہوا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی نقص اور کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی کمی اور خامی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ احد ہے. اور کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کسی بھی درجے کو پہنچ جائیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص، خامی، عیب، نقص ضرور ہے، اور اللہ کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں. ہاں، کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي تَنزِيهِ نَفْسِهِ عَنِ الْوَلَدِ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو بیٹے سے منزہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو بیٹا ہو. چنانچہ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے. ہاں، بیٹا ہوگا تو بیٹا بھی باپ کے جیسا ہوتا ہے نا، تو احد کہاں رہا؟ مماثل ہو گیا، مثل ہو گیا کہ کئی چیزوں میں وہ مماثل ہو جائے گا. انسانوں کو بیٹا نہ ہو تو نقص ہے. آپ کی ہم میں سے کسی کی شادی نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو یہ مانا جائے گا کہ کچھ کمی ہے، یا کمی نہیں بھی ہے تو بیٹا نہ ہونا خود ایک کمزوری مانی جائے گی. بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے. اب اللہ رب العالمین کو کسی سہارے کی ضرورت ہے کیا؟ بیٹے کی ضرورت ہے کیا؟ جانشین کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کی ذات کو موت، نیند، اونگ تک نہیں آتی، تو کسی جانشین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی صفات میں کوئی کمزوری، کوئی خامی، انسان جوان ہو کے طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ایسی کوئی کمزوری کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ احد ہے، ہاں، الحی القیوم ہے. چنانچہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وہ اللہ الواحد القہار، وہ ایک مسلط، قہار یعنی تسلط رکھنے والا. اس کے 3 معنی ہیں، میں ایک معنی کر رہا ہوں کہ تمام چیزوں پر تسلط رکھنے والی ذات ہے. اکیلا ہے جو ساری چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے. ہاں، قیامت کے دن یہ اور زیادہ واضح ہوگا، ہاں، کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ہاں، آج صرف میرا حکم چلے گا. نمبر 6 کہ اس بات کا کو اقرار کرنا، احد جب ہم نے کہا تو اس بات کا اقرار کرنا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال مطلق میں متفرد ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی. یہ ہم کو زبان سے ماننا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، تو یہ ماننا ہے زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے. دل میں اس کا یقین بھی رکھنا ہے، اور زبان سے ماننا، دل میں یقین رکھنا، یہی توحید علمی ہے. علمی طور سے ہم توحید کو اختیار کر لینے والے ہیں. اب عمل والا جب معاملہ آئے گا تو توحید عملی ہوگا. ہاں، 7ویں نمبر پر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت کے ساتھ خاص کرنا اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا. دین اور عبودیت، بندگی کے جذبے سے ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، صرف اللہ سے وابستہ رکھیں.
حنیفا وما وانا من المشرکین، جو حضرت ابراہیم کے بارے میں بار بار آپ نے سنا. وَأَنَّ تَفَرَّدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا متفرد ہونا پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، عطا نوازش کرنے میں، روکنے میں، اسی طرح سے اوپر اور نیچے کرنے میں، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، ہاں زندگی اور موت دینے میں، یہ ساری چیزیں جب ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ان کاموں میں اکیلا ہے تو یہ موجب ہے اس بات کی کہ عبادت میں بھی اس کو اکیلا مانا جائے، یعنی عبادت کسی اور کے لیے نہ کی جائے. یہ توحید عملی ہے، توحید عملی ہے جو اس توحید علمی کا لازمی تقاضا ہے. آخری نقطہ جو شیخ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ الاحد کی دلالت میں سے ایک دلالت یا معنی جو نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ الرد علی المشرکین و جمیع صنوف المبتلین، مشرکین کا رد اس سے ہوتا ہے اور باطل پرستوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام لوگوں کا رد ہوتا ہے. یہاں آگے دوسری بات آ رہی ہے، میں بھول جاؤں گا شاید، کئی باتیں رہ جاتی ہے بیان کرنے سے. ہاں ایک چیز آج کل یا ماضی میں ہمارے یہاں بعض عقل پرست جو ہے مسلمان کہلانے والے ہوں یا جو مخالفین اسلام ہیں، اعداء اسلام، وہ اسلامی احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. ارے اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم کیوں ہے، ان کے لیے یہ مخصوص کیوں فلاں 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 حکم کیوں ہے، تعدد ازدواج 4 شادیوں کا کیوں ذکر ہے. ابھی ایک فلم بن رہی ہے کہتے ہیں یا آ رہی ہے، اخبارات میں آیا، حوروں پر 72 حوریں، اور اس میں یہ کوشش کی گئی بیان کرنے کی شرارتاً کہ مسلمان اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مخالفین سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ کو جنت میں 72 حوریں ملے گی. اس طریقے سے ان کو آتنکواد کی طرف دھکیلا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتنی سطحی تعلیم ہے. اب یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ بھائی جنت اور سورگ سے متعلق جو چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے، جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے. کھانا پینا، جسمانی لذت، جنسی لذت، روحانی لذت، ساری لذتیں وہاں ہوگی. اور یہ چیزیں اکثر آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب میں بھی آپ کو ملیں گی. کوئی اسلام میں خاص نہیں ہے، یہودیت نصرانیت میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں لگ بھگ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. جہاں تک تعدد کی بات ہے تو یہ تعدد پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اب یہ اس کا تفصیلی جواب اپنی جگہ. اب یہود و نصارہ اعتراض نہیں کر سکتے اس لیے کہ اکثر انبیاء کرام، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی کا تذکرہ نہیں ہے، ہاں باقی جتنے انبیاء ہیں سب کی شادی کا ذکر ہے. اور اکثر کا ایک سے زیادہ. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے کہ بعض تحقیقات میں ہے کہ 3 اور 4 بیویاں تھیں، 3 تھیں. ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 اور 99 بیویوں کا ذکر ہے. ہاں تو اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تعدد ازدواج تو ان پر بھی ہونا چاہیے. ہندو دھرم میں ہاں جو رامائن کا تصوراتی خاکہ ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں رام کی جی کے جو مائیں ہیں وہ 3 ماؤں کا ذکر ہے. راجہ دشرتھ کی کئی بیویاں تھیں. ہاں کرشن جی کو بولتے ہیں چاروں طرف گوپیاں، بیچ میں کنہیا. ہاں کوئی 1600، کوئی 1700، کوئی کئی ہزار بیویاں اور گوپیاں بتاتا ہے ان کی. تو وہاں آپ کو اعتراض نہیں ہے. یہ تعدد اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین اور عورتیں کئی ایک مرد کی زوجیت میں ہو سکتی ہیں. یہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ ایک بیوی کئی شوہر رکھے، جو ایسا کچھ مانا جاتا ہے وہ شذوذ ہوگا اور وہ مذہب نہیں ہے، انحراف ہے. یہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری بحث ہے اس تناظر میں کہ جب اللہ احد ہے، ہمارے یہاں کائنات کے نظام میں کسی کو اعتراض ہوتا ہے کیا؟ ہاں کہ ارے وہ پھول ایسا کیوں ہے، پھلاں پھل اتنا بڑا کیوں ہے، چھوٹا کیوں نہیں ہے؟ تربوز کو چھوٹا ہونا چاہیے تھا، لیمو کو بڑا ہونا چاہیے تھا. ہمارا کان یہاں کہاں کیسے ہے، اس کان کو جو ہے گھٹنے میں ہونا چاہیے تھا. آنکھیں سر کے سامنے کیوں ہیں، اس کو جو ہے گلے میں ہونا چاہیے تھا. ایسی کوئی تصور آتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی متوازن، ٹھیک ٹھاک اور درست ہے. کائنات میں جو چیزیں ہیں، پھل، انسان، مخلوقات، چرند پرند، ان کے جسم کی ساخت، بناوٹ، ہر چیز انتہائی موضوع ہے. کیوں ہے؟ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ اس اللہ کی تخلیق اور کاریگری ہے، بناوٹ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. بہت غور سے ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بنایا، اس میں کہیں کوئی لوپ ہول، کمزوری نہیں ہے. یہاں عیب ڈھونڈنے کی بجائے لوگ سائنسی اور جغرافیائی وجوہ پر بحث کرتے ہیں کہ فلاں کی دم لمبی اس لیے ہوتی ہے، فلاں کے جسم پر لمبے بال اس لیے ہوتے ہیں، فلاں کی آنکھیں ایسی اس لیے ہوتی ہیں، فلاں کے پر ایسے اس لیے ہوتے ہیں.
ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جغرافیائی تقاضا ہے. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سائنسی مسئلہ وجہ یہ ہے. تو ہمارے یہاں جغرافیائی اور سائنسی وجوہ یہ اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے نے جو بنایا ہے ہر چیز میں حکمت ہے. جس ذات نے کائنات کو انتہائی حکمت کے ساتھ پیدا کیا، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح جگہ رکھا، اس سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ایسے ہی اس ذات کی شریعت میں جو قوانین بنائے گئے ہیں کہ آپ کو فلاں عبادت کرنی ہے، آپ کے فلاں حقوق ہیں، مردوں کے لیے یہ ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے، وہ انتہائی درست ہیں. اس پر جو اعتراض کر رہا ہے وہ یہی اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں پھل گول کیوں ہیں، آسمان میں ستارے ایسے کیوں ہیں، سورج نکلتا اور ڈوبتا کیوں ہے. ہاں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اس میں بھی ویسی ہی مضبوطی ہے. تو یہاں آپ حکمتوں پر غور کیجئے، اعتراض مت کیجئے. ہاں وجہ معلوم کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہمارے دماغ کی کوتاہی، جہالت اور لا علمی ہے، گمراہی ہے، انحراف ہے. ہاں کبھی کسی نے، میں نے یہ اعتراض کرتے ہوئے نہیں سنا کہ بھائی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت ہی کیوں حاملہ ہوتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، مردوں کو بھی تو حاملہ ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے تخلیقی اعتبار سے جو خصوصیات رکھی ہیں کہ عورت ہی حاملہ ہوتی ہے، اسی کے اندر یہ خصوصیات ہے. اس کے جسمانی آرگنز اور اعضاء اس اعتبار سے ہیں کہ بچے کی ولادت ہو، ولادت کے بعد اس کی غذا کی فراہمی ہو. ہاں تو ایسے جیسے اس میں یہ خصوصیات رکھی ہے اور اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، مرد اور عورت، ہاں ایسے ہی ان کے حقوق اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ان حقوق اور نفسیات کے فرق کا لحاظ رکھا ہے. اور وہ آپ اور جاہل لوگ دنیا کے نہیں جانتے تھے. رب العالمین جو کائنات کا پیدا کرنے والا وہ جانتا تھا، وہ احد ہے. تو اس کی تخلیق میں بھی انفرادیت ہے، کمال ہے، اور اس کی شریعت میں بھی کمال ہے. لہذا جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین اور اس کی شان سے ناواقف ہیں. ہاں وہ چاہے ہمارے یہاں منکرین حدیث ہوں، عقلیت اور سائنس اور کسی بنیاد پر جو ہے احادیث اور قرآن پر اعتراض کرنے والے، وہ سب اس میں آ گئے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام مشرکین اور تمام باطل پرستوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا رد ہے. ہاں کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور عظمت و کبریائی، اس کے وقار کو نہیں جانا جیسا کہ اس کا حق ہے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا. جنہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال میں، اپنی خوبیوں میں متفرد ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے شریک ٹھہرا لیے، دوسروں کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرنے لگے کہ ارے دیکھو بادشاہ کے پاس وزیر کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے اور فلاں کے پاس جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی، تو مثالیں بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی اللہ کے پاس جانے کے لیے بزرگان، صالحین، انبیاء اور فرشتوں کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے لیے ایسی بے تکی مثالیں بیان کرنے لگے. دنیا کے مخلوقین کی مثال بیان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو احد ہے، جو انسانوں سے قریب ہے. مثال اس کو ان سے دے رہے ہیں جو مخلوق ہے، جو ایک دوسرے سے دور ہے. چنانچہ اس کے لیے مختلف قسم کی مثالیں بیان کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنے لگے. ظن سو کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین ہم پکاریں گے تو ہماری دعا کو نہیں قبول کرے گا، فلاں کے ذریعے سے کریں گے تب قبول کرے گا. یہ برے گمان کرنے لگے اور ربوبیت کے جناب کو انہوں نے ناقص کر دیا. ہاں اسی طریقے سے انہوں نے مخلوق کے پیدا کرنے کے مقصد کو ہی توڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا، اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی احدیت اور کمال کو نہ ماننے کی وجہ سے اس مقصد سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کو ایک جاننا، منفرد جاننا، ذلت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تمام عبادات میں. ہاں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اس کے مقابلے میں جو ہے شرک اور کفر سے شدید قسم کی نفرت کریں اور اس سے دوری اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ہاں جب اللہ کو اکیلے ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے گھبرا اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے. ارے بابا کو، فلاں کو اور فلاں کو. ہاں ہمارے ابھی ایک جملہ صرف بیان کر دو. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، ہاں وہ اہل حدیث ہوئے تھے، ان کا گھرانہ جو ہے وہ قبر پرست. تو انہوں نے اپنے چچا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے ایک مرتبہ، پھر ہم لوگ بات چیت کریں گے. کافی ان کی گفتگو چلتی تھی. کچھ دنوں بعد، مہینہ 2 مہینے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ پڑھ رہے ہیں قرآن، تو ان کا جواب سنیے آپ. جملہ، ارے میں نے 15-12 آدھا قرآن پڑھ لیا ترجمے سے، لیکن ابھی تک شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر نہیں آیا.
یہ ہنسنے اور رونے دونوں بات ہے. ہاں رونے والی بات ہے کہ لوگوں نے تصور دین کا کیا دیا ہے لوگوں کو. یعنی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو قرآن میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں جو قرآن کے نزول سے بہت بعد کی پیدائش ہے. گویا ان کے ذہن و دماغ میں ہے کہ یہ بزرگان بابا پیر اور جن کے سلسلے اور فلاں کو ہم مانتے ہیں یہی دین ہے, دین کا مرکز ہے. اللہ کی عظمت و شان, رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام اور توحید ان کو نہیں پڑھائی گئی ہے. یہ مزاج بنایا گیا جہالت کا. تو جب ان کو صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو عجیب گھبراہٹ محسوس ہے. قرآن نے کہا یہ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کہ صرف اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل جو ہے نا بے چین, گھبراہٹ, بے چینی والے ہوتے ہیں. ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان جو بنائے گئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں وقال تعالیٰ, اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, کہ جب اللہ رب العالمین کا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ قرآن میں جب اپنے پروردگار کا اکیلے آپ ذکر کریں گے تو وہ نفرت کے ساتھ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کا ذکر اکیلے تنہا طور پر کیا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا, اور اس کے ساتھ جب شرک کیا جاتا ہے تو تم مان لیتے ہو, ایمان لے آتے ہو. ہاں فالحکم للہ العلی الکبیر, چنانچہ سارا فیصلہ اللہ جو بلند ہے, سب سے بڑا ہے, کبیر ہے, اس کے ہاتھوں میں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی احدیت کے معنی اور مفہوم کی وضاحت میں کچھ باتیں عرض ہوئی ہیں. ابھی یہ باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ درس میں الاحد کے معنی کے ساتھ الصمد کو جوڑ کر پڑھیں گے. اور پھر یہ تعلق بھی, جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ ان دونوں ناموں کو ملایا جائے تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اسماء حسنہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض اہل علم نے یہ وضاحت کی کہ الاحد الصمد جب دونوں کا معنی سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے کمالات ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, وہ سب اس میں سمٹ جاتی ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.